جب ہم توحید میں کچھ مکس کر دیتے ہیں نا تو وہ گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہماری شان کے بھی قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کبھی ہم نے یقیناً کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو اللہ نہیں کہتا، بے شک بے اللہ شک۔ نہیں مانتا، لیکن ہمارے پیچھے ہر وقت ایک شیطان ہے بے شک جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دھتکارا ہوا ہے، بے شک۔ جس پہ تمام جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک کے لیے اس کو چھٹی بھی دی گئی اور اس کو لعنتیں بھی اس پہ گزری۔ وہ جو شیطان ہے نا اللہ وہ بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہاں ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ تو میرے دل کو اس طرح پاک کر دے سبحان اللہ۔ کہ میں تیری پاک ذات کا جب نام لوں نا تو میری تمام جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں بے شک بے شک۔ وہ میرے اس وقت تصور میں حقیقتاً تصور میں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے تصور نہیں لانا، حقیقتاً تصور میں ہو۔ تصور کیا ایک انسان کی سوچ ہے، اور وہ سوچ جو ہے اس میں ہی شیطان خلل ڈالتا ہے، اور انسان کے پاس وہ وقت جو ہے وہ گھڑی جو ہے بڑی ہی ایک خوبصورت گھڑی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اگر یہ پہچان لے کہ یہ جو میرے دل میں اس وقت تصور آیا ہے یہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ انسان کو معلوم ہے دیکھیں ریاکاری، منافقت، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ سب وہ باتیں ہیں جو شیطان ہمیں ہر وقت ان باتوں کے لیے ہمیں اکساتا رہتا ہے۔ بے شک۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے بچپن کی دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بھول یا ایک چھوٹی سی بھول پہ ہم اپنے دوست کی وہ جو اس نے ہمارے ساتھ اتنا پیار کیا، اتنا وقت گزارا، ہائے ہائے۔ وہ ہم اس کو بلا دیتے ہیں بس سے کچھ چھوڑ دیں۔ اور صرف اس کی وہ بری بات ہی یاد رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اس بری بات کو جب ہم دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو شیطان ہمارے اس ارادے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وفا تھا. وہ نہیں تھا، ہم تھے. ایک وہ بھی تھا میرا دوست، جب میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے میرا دکھ درد بانٹا کرتا تھا، اللہ اکبر، مجھے حوصلہ دیا کرتا تھا، مجھے تسلی دیا کرتے تھے کہ دوست کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تیرے ساتھ ہے اور میں بھی تیرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، بے شک. میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. پھر ایک وقت جب دوست سے خطا ہوتی تو پھر وہ کہتا ہے یار میں نے تیری دوستی تو تے ماں نہیں بڑا سی. اللہ اکبر، بے شک. میں نے تیری دوستی تے ماں نہیں، میں تصور ہی نہیں کرتا تو میرے نالے کرے گا. مجھے میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا تھا. ارے بھائی کیا اس نے تیرے ساتھ کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس نے تیری بھلائی کے لیے یہ بات کہی ہو بے شک. اور تم اس کو برائی کی طرف لے گئے ہو، تو اس کی تمام عمر کی جو کمائی ہے اس کو تو نے بھلا دیا، اس کی تمام عمر کی محبت کو تو نے بھلا دیا. آج نعتوں کا سلسلہ ذرا تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. آج میں تھوڑا سا اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہیں. ہم سب یہاں پہ کس لیے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ درود پاک کی محفل ہے. بے شک. جمعہ کو مبارک ہے. صبح ہم نے مسواک کی ہو، نماز پڑھ کے ہمارا جسم سب کچھ پاک ہو گیا ہو. سبحان اللہ، بے شک. ہم سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. ہماری حیثیت تو اس سجدے کی وجہ سے ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، بے شک. ہماری حیثیت تو صرف اس سجدے کی وجہ سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور اگر اس سجدے میں ہمیں سرور آ گیا تو پھر سمجھ لیں ہمارا ایمان بڑا پکا ہو گیا. سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک. سمجھ لیں ہمارا ایمان بڑا پکا آ گیا. اگر سرور نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کنجوس تو ہے نہیں. بے شک. واہ 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 واہ. وہ کہتے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھا کے آتا ہوں. بے شک، بے شک. تو ایک مرتبہ مجھے پکار، میں تجھے 10 مرتبہ پکارتا. تو میری طرف چل کے آتا، تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں. اللہ، بے شک. میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ واہ واہ. اللہ تعالیٰ کو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ کو ہم ایک بار پکارتے ہیں، وہ 10 مرتبہ پکارتے ہیں، اس کو ہمیں 10 مرتبہ پکارنے کی بھی ضرورت ہے. بے شک. لیکن کیا ہے یہ بھی ایک، میں یہ آپ کو پتا کہ کبھی میں کوئی چیز تیار کر کے نہیں آتا. واہ واہ واہ، بے شک. یہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ ایک ہمارے دین کے مطابق ہوں یا سلسلے میں. لیکن میں برا جو جتنی مجھے سمجھ ہے یا جو کچھ اس وقت میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف بھاگنے کی
کیوں اس نے فرمایا؟ ہم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفاظی طور پہ ہم بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، معام کا بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں، وہ اس میں ہمیں جواب بھی دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں اللہ تو اس وقت ہمارے دل میں ہو یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تو اس کا مصور ہے، بے شک بے شک، میں بندے کی شکل میں تیری بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تو اس بندے پہ سلامتی عطا فرما، آمین، سلامتی عطا فرما۔ سبحان جب دل سے یہ نکل گیا سلامتی عطا فرما، اور دوسرے نے بھی کہہ دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھو اب جتنا وہ بول پائیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اگر السلام علیکم کہیں گے اس کا کم ثواب ہوگا، بے شک، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم پہ سلامتی اور برکتوں کا نزول ہو، سبحان اللہ، بے شک، تم پہ سلامتی بھی ہو اور برکتوں کا نزول بھی ہو، اور جواب میں بھی جب کہتا ہے کہ تم پہ بھی ہو سلامتی اور برکتوں کا، کتنا خوبصورت ہمارا رویہ اس وقت ہوتا ہے۔ بے شک، لیکن جب ہمارے دل میں کوئی شیطان کی سوچ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو سلامتی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، چلتے کتنے بھی پرانے تعلق میں ہونا، چلتے السلام علیکم۔ یہاں پہ بات ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ بھئی میرے اخلاق کے ساتھ میرے اتنے اچھے مراسم ہیں، میں اخلاق صاحب کو دور سے کہہ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، یہی میرا پیار ہے۔ نہیں بھائی، رک جاؤ، اس کو عزت دو تاکہ وہ تجھے بھی عزت دے، سبحان اللہ، وہ تیرا دل سے احترام کرے کہ یار یہ بندہ کہیں کام جا رہا ہے لیکن یہ دیکھ کے مجھے رک گیا ہے، اللہ، یہ دیکھ کے مجھے رک گیا ہے۔ وہ ایک جذبہ ہے خلوص کا، محبت کا، پیار کا۔ تو پھر جو وقت ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوئے، سبحان اللہ، بے شک، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوئے۔ اگر تمہارا دوست کوئی تکلیف میں ہے، اگر ہم عملی طور پہ نہیں تو الفاظی طور پہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار پریشان نہ ہو، رب بھی ساڈا نال ہے تے اسی آپس میں اکٹھے ہی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، دیکھو کہ وہ تانوں اس گل کا نشہ کتنی دیر تک قائم رہنا، ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں، سبحان اللہ، دل میں ایسی انہونی سی خوشی محسوس ہوتی ہے، بے شک، بے شک، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل اس
اس وقت اس کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، بے شک اور پھر جب یہ دل کو دل کی راہ والا تو آپ کو پتہ ہی ہے اللہ۔ ویسے نہیں بچا۔ بے شک بے شک میں سب دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ کوئی پیر خانہ ہم نے نہیں بنایا، پکی بات ہے، یہ درود محل ہم نے نہیں بنایا، اللہ۔ یہ بھی پکی بات ہے، وسائل تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیے، بے شک اس کے بعد دوست احباب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ بھی اللہ نے عطا کیے۔ میں بھی یہاں دم درود کے لیے کھول سکتا ہوں دروازے، لیکن کیوں میں ایسا میں اپنے دوستوں کو یہ کیوں نہ کہوں کہ کیا تمہارے پاس قرآن پاک نہیں ہے؟ اللہ۔ کیا تم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں قرآن پاک کی افادیت کا پتہ نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ بے شک بڑا ہی خوبصورت چند الفاظ میں کہ پورا قرآن پاک الحمد شریف میں ہے، بے شک واہ واہ واہ، اور پوری الحمد شریف بسم اللہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا؟ کیوں ہم نے اپنے سروں پہ سوار کر دیا کہ ہمیں کسی نے جادو کر دیا، ہمیں کسی نے گناہ کر دیا؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت جو حالات پیش ہو رہے ہیں اس میں کیا کوئی ہماری کوتاہی ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس طرح دیکھتے نہیں، ہم تو دیکھتے کہ جی فلاں نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، یا فلاں کیسے کرے گا؟ جب تو اس کے ساتھ اچھا کرے گا تو فلاں تیرے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، بے شک تمہارے دل میں تو اس کے لیے وہ اگر برا کہہ بھی دے تو اس کو دعا دو جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دعا تو دیکھ کے دیکھو بے شک کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک وہ گالی دے جاتے یہ اس کا ضرورت ہے، لیکن ایک ایمان والے کا یہ ضرورت نہیں کہ وہ بھی اس کو گالی دے۔ آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو ماں باپ کو گالی دیتا ہے اصل میں وہ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دیتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کو ہم نے باپ یا ماں کی گالی دی تو کیا وہ خاموش رہے گا؟ وہ بھی پلٹ کے ہمیں کوئی الفاظ ادا کرے گا۔ تو کیوں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کو اس طرح رول رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے کیا ہمیں اسی لیے پالا تھا کہ ہم ہماری وجہ سے ان کو گالیاں پڑے؟ اس لیے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں اپنی جھولی میں بٹھایا ہے، ہماری ماں نے تو اپنے پستانوں سے ہمیں دودھ پلایا ہے۔ جب دودھ پلاتی ہے تو اتنے پیار سے اپنے لال کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس جیسا پورے زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا ہم اپنی اس ماں کو جس ماں نے اس نے ناز و انداز سے پالا ہو،
جب مٹی ہمارے ہاتھوں پہ لگتی ہو تو وہ اس کو جھاڑتی ہو یا اس کو صاف کرتی ہو کہ میرے بچے کے اندر یہ ایک گندی غذا نہ چلی جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے. اس کو اپنی اس وقت صحت کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں ہے. ملتے ہیں کبھی، آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا. اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے اصالے ثواب کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے. کبھی یہ اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی. ہر آدمی کا اچھا عمل وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو اس کا ماں باپ زندہ نہیں تو اس کے لیے اصالے ثواب نہیں ہوگا. اگر وہ نیت کرے یا نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ہمارا جو یہ نہیں کہ انسان غلطی نہیں کرتا، غلطی سہم بھی ہو جاتی ہے اور وہ جان بوجھ کر بھی غلطی کرتا ہے، اور یہ سب انسان پہ علم نہیں. لیکن دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنے اللہ کے کرم کو یاد کریں کہ وہ غلطی کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، دیر نہیں لگاتا، اور اس کے ہاتھ دیر ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے زبان سے اقرار نہیں کیا، صرف دل میں خیال آ گیا کہ یہ ہم سے اللہ کا غلط ہو گیا ہے، وہ اس نادم ہونے پہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. بے شک. لیکن دیکھیں جو حقوق العباد ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی سخت سلسلے ہیں. 100 حج کر لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی پڑھ لیں، لیکن ہمارے دل میں اگر سختی ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ بے شک بے شک. واہ واہ واہ. بے شک. اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بھلائی کا کسی کے ساتھ اس کا دکھ درد بانٹ دو، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. بے شک. کہ میں بھی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہوں، تم بھی میری مخلوق سے پیار کرو. جو میری مخلوق سے پیار کرے گا وہ مجھے محبوب ہوگا. سبحان مجھے اللہ. تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز کو میں نے تجھے اس لیے دی ہے کہ تو میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے، تجھے پتہ چلے کہ میں کون ہوں. تو مجھے اپنا رب مانتا ہے نہ تو میری سجدہ ریزی کرتا ہے. لیکن اگر تو میرے احکام کی پابندی نہیں کرتا تو پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ میرا بندہ تو اسی وقت ہوگا جب تو میرے احکام کی پابندی کرے گا. ماں باپ کی اولاد جب ماں باپ سے زیادتی کرتی ہے، یہی ماں باپ کا رویہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ 100 بار غلطی کرتے ہیں، وہ 100 بار ماں باپ کو معاف کرتے ہیں. واہ واہ.
100 بار معاف کرتے ہیں اور دل میں رکھتے ہی نہیں کہ یہ کس نے میرے بیٹے نے فلاں وقت مجھ سے ایسا کیا تھا. لیکن کچھ ایسی اولاد ہوئی ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے کہتی ہے اپنے ماں باپ کی بات کو رد کر دیتی ہے. یہ بہت بڑی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. یہ ہمارا قرآن پاک فرماتا ہے کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا. ماں باپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بیان فرما دیا کہ ہم یہ جانتے ہیں. ہم شاید اس کو اپنی تصوراتی زندگی میں لے جاتے ہیں کہ یہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول ہے. تصور میں نہیں، یہ حقیقتاً ہے جو میرے آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگر تو ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں جو قرآن پاک میں حکم ہے اس کو جھٹلائیں گے تو ہم کہاں ٹھہریں گے؟ بے شک بے شک. کیا ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بے شک. ہم اپنے باپ کو نظر انداز کر کے، اپنی ماں کو نظر انداز کر کے ہم کسی اور کو ماں اپنی بنا لیتے ہیں. کسی اور کو باپ، تو ساڈا باپ ہے. دوسرا کیسے تمہارا باپ ہو سکتا ہے؟ یا جس نے تجھے جنم دیا ہے جس ماں نے. تم اللہ تعالیٰ کی فطرت کا انکار کر رہے ہو. ایسے نہیں، جس ماں نے جنم دیا وہ بھی ماں ہے. جس باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو وہی تمہارا باپ ہے. ہاں، بزرگوں کی عزت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے ماں باپ کرتے ہو تو بات بنتی ہے. اس کا بھی ادب، اس کا بھی ادب. اگر ہمارے ماں باپ بہت ہو چکے ہیں، ہم کسی کو اس بنا پہ یار اب میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بھی میرے ماں باپ جیسے ہی. اتنا انعام ملتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو کیسے گھٹا سکتے ہو؟ میں نے تو ان کی قدر و منزلت اس طرح بیان کر دی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا ایک مقبول خط ہے. یہ کیا یہ ہم ان باتوں کو صرف ایزی نہیں لیتے ہیں؟ کبھی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم غلام ہیں، تو پھر غلاموں پر یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اس بات کو صرف سرسری طور پہ جانیں. عملی طور پہ کر کے دیکھیں.
عملی طور پہ کر کے دیکھیں ماں باپ کے چہرے کو اس وقت آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور مجھے اس وقت میں اپنے ماں باپ کو ان نظروں سے دیکھ رہا ہوں جس نظروں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر دیکھیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، عمرے یا حج کا مقبول حج کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو سچا بنا لیا ہے۔ ہمارے قرآن پاک ہمارا سچ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم فرما دیا کہ ایک تمام مذاہب، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، تمام مذاہب میں ماں باپ کی عزت و تقریب کا ذکر ہے۔ بے شک تورات میں ذکر ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے تو اس کی بخشش نہ ہو۔ انجیل میں ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام پر ماں باپ سے حسن سلوک کا ایک باقاعدہ قرآنی منشور دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کے وبالوالدین احسانا اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے قرآن پاک، بے شک بے شک بے شک کہ اپنے ماں باپ سے حسن و سلوک کرو، بلکہ جب وہ اس حالت میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، بڑھاپے کی حالت میں، جب ان کو چلتے ہوئے تکلیف محسوس ہو، چل نہ سکے، وہ اپنے بیٹے کی طرف ایک للچائی کی نظر سے دیکھیں کہ کیا میرا بیٹا مجھے میرا ہاتھ پوچھتا ہی نہیں پوچھتا۔ جب باپ اس کنڈیشن میں ہو اور بیٹا اس کے قریب سے گزر جائے، نظر بھی نہ ڈالے، تو کیا وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے؟ نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جب ہمارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اف نہ کرو۔ اگر تم نے اف بھی کر دی تو تم گناہگار ہو گئے، تم ماں باپ کے گستاخ ہو گئے۔ اور یہاں تک ان کو فرمایا ہے کہ اگر تم اپنا کوئی کام کر رہے ہو تو تمہارے باپ یا والدہ نے تمہیں پکارا ہے تو تم یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو گوارا کہ تم کہو اچھا مجھے یہ کام کرنے دو، میں آتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ نہیں، اس وقت قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ اپنا کام چھوڑ دو اور اپنے ماں باپ سے اسی وقت میں حاضر ہوں، تعظیماً عرض کرے کہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہے عمل، یہ عمل نہیں کہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی اس بیس پہ گزار دی کہ میرا لال اپنی زندگی کو سخی زندگی گزار سکے، اچھی زندگی گزار سکے، تو کیا اس نے کوئی اپنے لیے یہ سب کچھ کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو رتبہ دیا اور ماں باپ نے اپنے فرائض ادا کیے۔ وہ ماں باپ جنتی ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اولاد جنت میں جائے گی جس نے اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کی۔ بے شک۔ لیکن گستاخ کے لیے
اب دیکھیے اگر تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم ماں باپ کی کیسے خودموجودی کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی دوزخ آپ خرید لی ہے، اللہ اپنی دوزخ آپ خرید لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل حق۔ السلام ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد، ویسے تو ہم اگر اپنی زندگی کے گزشتہ ایام کو دیکھیں تو بچپن کی باتیں کل کی بات کرتی ہے، سبحان اللہ، بے شک لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، بس باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، تو وہ ایک گھنٹے کی جدائی یوں لگتی جیسے صدیوں کی جدائی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ایک گھنٹے کی جدائی ماں باپ پیدا خدا سے پیار کرتا ہے، جب وہ گھر سے جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو شریف سے لے جا اور شریف سے گھر واپس لے گیا۔ وہ ایک گھنٹے کی جدائی اسے صدیوں کی جدائی میں لے جاتی ہے۔ ادھر اپنی زندگی دیکھیں کہ آج ہم جس عمر میں کل کی بات ہے، کل ہم ماں کی گود میں بیٹھے دودھ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے قبلہ علامہ مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب، دیکھیے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ صرف محبت والے جو ہے نا، انہیں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محبت ہوتی ہے۔ محبت سے یہ مراد ہے کہ ان کی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم عمل کر جائیں تو بات کر جائے، چلے عمل نہیں کرتے کوشش تو کرنی چاہیے، عمل بھی ہو جائے گا۔ تو بات کو میں کیا کر رہا تھا کہ ہم سب جو دوست ہیں درود محل کے، اس میں ہم ایک ایسی تصویر میں پروئے ہوئے ہیں جو تصویر جو ہے نا مبارک تصویر ہے، اس کی نسبت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رویوں کو اسی کے مطابق بنا لیں، اسی کے مطابق بنا لیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم آپس میں بیٹھ کے بھی اگر ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کوئی ایسا خیال رکھتے ہیں تو یہ ہماری ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے رہا ہے، حضور کا نام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہے۔ اس سے بڑا اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اس سے بڑا اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ کچھ ایسی باتیں تھی جن میں ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے تو کریں گے، لیکن میں آپ تمام دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت ہو، کسی کی چھوٹی سی خطا کو بہت بڑی خطا نہ تصور کر دیا جائے، بھائی مان جائیں ایک دوسرے کو، قربانی کا جذبہ اپنے دل میں لے آئیں۔ مثلا آصف صاحب، اخلاق صاحب، عمیر صاحب، حافظ طاہر سلیم صاحب، اپنے فوجی صاحب اور ہمارے شاہ صاحب قبلہ، چھوٹے بچے، یہ درود محل کی زینت ہے۔ نعتیں پڑھتے ہیں نا، خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس مزے کو اس طرح نہ ہم کریں کہ آج مجھے نہیں پڑھایا، کل اسے پڑھایا اور سوچے نہیں۔ یہ تمام باتیں آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میری محبت میں اگر شک ہے تو پھر نہ چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ بھی درود محل کے خادم ہیں، میں بھی خادم ہوں، کوئی فرق نہیں، میرے نزدیک کو کوئی فرق نہیں۔ یہ آپ نے جب سے یہ محفل کا آغاز ہوا ہے 15-20 سال سے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج اگر کسی کو ہے منہ پہ کہہ دے میں اپنی اس کوتاہی کو دور کر دوں گا، بلکہ اس کو میں سلام پیش کروں گا؟ دوست وہ ہے، دوست وہ ہے جو کہے کہ یار پرانا بنانا، یہ میرے دل میں بات آئی ہے، کیا آپ مجھے اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا تفصیل بریف کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں گے بھائی شکریہ تیرا، تو نے میرے دل کی جو آنکھیں اس کو کھول دیا ہے، تو اس سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے کہ ایک انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ہمارے نہایت ہی
علیہ السلام ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر تشریف لاتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ بہت قریبی وقت گزرا ہے اور ان کے آنے سے ہمیں یہ سکون ملتا ہے کہ ہم ابھی بے وفا نہیں ہوئے. اللہ واہ 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 واہ. ہم ابھی بے وفا نہیں ہوئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بات